غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے، یا تو فیشن کے طور پر یا اپنے جملے کو خوبصورت بنانے کی غرض سے لوگ قسم قسم کی قسمیں کھاتے ہیں۔ صدیق اکبر کی صداقت کی قسم، فاروق اعظم کی عدالت کی قسم، حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی قسم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت کی قسم، ان کی ولایت اور امامت کی قسم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی قسم، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کی قسم، چادر زہرا کی قسم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم جملے کہہ رہے ہیں اور یہ قسم کا جو ہمارا جملہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا قیمتی ہے، حالانکہ یہ ایسا سنگین گناہ ان سے سرزد ہو رہا ہے جانے میں یا انجانے میں۔ اسی طرح سے لوگ اپنی اولاد کی، اپنے ماں اور باپ کی جو قسمیں کھاتے ہیں تو وہ اپنی اس عادت سے باز آئیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھانے اور غیر اللہ کی قسم کھانے کا جو گناہ ہے اور جو یہ جرم ہے، اس گناہ کی جو سنگینی آپ نے بیان فرمایا ہے، اس کی قباحت کو جو آپ نے اجاگر کیا ہے، وہ آپ بھی جان لیں، تاکہ اس طرح کی قسمیں کھانے سے اور غیر اللہ کی کوئی بھی قسم کھانے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اس طرح کی قبیح عادت ہرگز نہ پالیں۔ یہ سنن ترمذی ہے، کتاب النذور والایمان عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب ما جاء فی کراہیت الحلف بغیر اللہ۔ غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھانے اور قسم کھانے کا بیان ہے، 1535 نمبر حدیث ہے۔ اور سعد بن عبیدہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو دیکھا، جب آپ کی نظر اس پر پڑی، یقول لا والکعبہ، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کی زبان پر یہ قسم تھی، وہ کعبے کی قسم کھا رہا تھا۔ فقال ابن عمر لا یحلف بغیر اللہ، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی بھی کسی کی بھی قسم نہ کھائی جائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا، اس کی وجہ بتلائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ، کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا حلف اٹھایا، کسی اور کے نام کی قسم کھائی، فقد کفر او اشرک، تو غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا اور اس کے نام کے حلف اٹھانے کا جو جرم ہے، جو گناہ ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے والا اور حلف اٹھانے والا گویا کہ اس نے کفر کیا اور گویا کہ اس نے شرک کیا، وہ کفر اور شرک کا مرتکب ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ جتنے بھی خوبصورت الفاظ میں اور جن کی بھی جانب نسبت کر کے کوئی قسم کھائیں، وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی، یا اہل بیت اطہار میں سے، صحابہ اکرام میں سے جس بھی مقدس شخصیت کی جانب آپ کی قسم منسوب ہوگی، یہ جان لیں کہ وہ چاہے جتنے بھی معظم محترم ہوں لیکن ہیں تو غیر اللہ۔ جب کعبے کی قسم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کوئی شخص کھاتا ہے تو آپ اسے ٹوکتے ہیں، منع فرماتے ہیں، اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تو میں بھی ایسے لوگوں کی اصلاح کی غرض سے آپ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لے کر کے حاضر ہوں کہ اگر آپ کی ایسی عادت ہے، اگر آپ نے اب تک ایسا کبھی لا علمی میں کیا ہے تو ایک تو اس سے باز آ جائیں، ماضی میں اس طرح کا گناہ اگر آپ سے سرزد ہوا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کریں، اور آئندہ ایسی غلطی اور ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کریں، عزم مصمم کریں کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کھائیں گے آپ قسم؟ اور اگر اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، یا کہیں حلف اٹھانے کی ضرورت آتی بھی ہے اور آپ کو قسم کھانا پڑتا ہے، تو آپ کو جو قسم کھانی ہے اور جتنا آپ کو شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہے
اور جس باؤنڈری کو آپ کراس نہیں کر سکتے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں بس، اور کسی کے نام کی یا کسی بھی شخصیت کے جو اوصاف ہوں ان اوصاف کی آپ قسم کھائیں، اس شخصیت کے کمال کا ذکر کر کے اس کے کمال کی قسم کھائیں، تو بہرحال یہ غیر اللہ ہی کی قسم ہوگی، اور آپ پھر جان لیں کہ غیر اللہ کی قسم کا گناہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے والے کے لیے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے سخت الفاظ اور شدید کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وہ تنبیہ کی غرض سے اور اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے روکنے کے لیے اور منع فرمانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا اور غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھانا یہ کفر اور شرک سے کم نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریاکار کے لیے فرمایا کہ بے شک ریاکاری یہ شرک ہے، تو ریاکاری کرنے والا وہ صحیح معنوں میں وہ مشرک کے حکم میں نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے غیر اللہ کے نام کی اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ اس پر حکم کفر یا حکم شرک جو صحیح معنوں میں کسی مشرک اور کسی کافر پر لگتا ہے وہ حکم اس پر نہیں لگے گا، لیکن اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اور اس گناہ کی قباحت سے اپنی امت کو بچانے کے لیے اور ایسی عادت بد سے اپنی امت کو محفوظ رکھنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت فرمائی ہے کہ چھوٹا گناہ اسے نہ سمجھنا، اسے اپنی عادت نہ بنانا، اور قسم کھانے کو کھیل اور تماشا نہ سمجھنا، چاہے وہ ماں باپ کے نام کی، اولاد کے نام کی، یا کسی بھی مقدس شخصیت یا اس کے اوصاف کے نام کی کوئی قسم ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں شروع میں دی ہیں، صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت، مولا علی کی شجاعت، ان کی ولایت اور ان کی امامت، سیدنا امام حسین کی شہادت، فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی، اس طرح کی جو بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ سب غیر اللہ کی قسمیں ہیں، اور آپ انہیں کتنے بھی خوبصورت جملے سمجھ رہے ہوں بہرحال ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ گناہ عظیم آپ جانے یا انجانے میں کر رہے ہیں، اس گناہ سے خود بچیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی یہ گناہ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، سنن ترمذی کی 1535 نمبر یہ حدیث ضرور اس کے گوش گزار کر دیں۔ یقیناً یہ بے توجہی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے وہ شخص کر رہا ہوگا، اور جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان اسے معلوم ہوگا تو یقیناً وہ اس گناہ سے اور اس عمل سے انشاءاللہ تعالی باز آ جائے گا۔